اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مواضع جات کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم گوادر کے جو مغربی علاقے ہیں، مغربی علاقے یا مشرقی علاقے اس طرح ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ جو جناح ایونیو ہے اس کو ہم نے سینٹر پوائنٹ لیا، اور جو جناح ایونیو سے مغربی علاقے ہیں ان کو گوادر کے مغربی علاقے ہم شمار کرتے ہیں، اور جو اس سے مشرقی علاقے ہیں ان کو ہم مشرقی سمت والے علاقے تصور کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے انکاڑا جنوبی کو ڈسکس کیا، آج ہم انشاءاللہ تعالی انکاڑا شمالی کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے انکاڑا شمالی کی تمام کیٹیگریز کو ڈسکس کریں، اور اس کی اہم جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو عرض کریں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ممکن ہو۔ تو جو ابھی دوست سبسکرائب نہیں کر سکیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو لازم سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس فرمائیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم معلوماتی گوادر کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی انکاڑا جنوبی کو ڈسکس کرنے کے بعد انکاڑا شمالی کو ڈسکس کریں گے، پھر آگے نگور شریف ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مغربی تمام مواضع جات ہیں زبادرن تک انشاءاللہ تمام کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے تمام ویڈیوز دیکھنی ہے۔ پہلے جو مشرقی علاقہ ہے اس کی ویڈیوز بھی چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھرپور معلومات کا خزانہ ملے گا، اور آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ بے شک اپنی جو تجاویز ہیں وہ آپ میسج کیا کریں چینل پر، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب ملے گا۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب ملے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں انکاڑا جنوبی کے بعد انکاڑا شمالی کی۔ تو انکاڑا کا جیسے میں نے آپ کو پہلے انکاڑا جنوبی میں معنی بتایا ہے، جو نمکین زمین ہوتی ہے، کھاری زمین، اس کو انکاڑا کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمین جو اپنی نمکیات کی وجہ سے قابل کاشت نہ ہو، اس کو بلوچی میں، مکرانی بلوچی میں یا فارسی میں اس کو انکاڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمین ایسی تھی کیونکہ سمندر کے قریب تھی، تو اس وجہ سے یہ زمین جو ہے نا ناقابل کاشت تھی۔ خیر زمین میں سمجھتا ہوں زرخیز ہے، ابھی بھی وہاں پر پودے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کوئی دوست وہاں پر گئے ہوں تو کافی ساری سوسائٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، جن میں سے میں اگر نیول انکوریج کا نام لے لوں تو بڑا نام ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کام بھی بہت کیا ہوا ہے، اپنی گرینری بھی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری سوسائٹیاں ہیں، کنگز پارک والے دوست ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں۔ تو کافی سارے دوست ہیں یہاں جنہوں نے پروجیکٹ لانچ کیے ہوئے ہیں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو بلوچستان براڈ وے ہے وہ اس میں سے گزر رہا ہے، اور کافی ساری ایسی اہمیت کی حامل روڈز اس میں سے گزر رہی ہیں۔ اور آپ اگر اس کو کیٹیگریز کو دیکھیں، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری کیٹیگریز موجود ہیں، ریزرو لینڈ بھی موجود۔ میں سمجھتا ہوں ریزرو لینڈ بہت ہی انویسٹر کے لیے مفید ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سستی مل جاتی ہے اور بعد میں ریٹ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی کمپیوٹر کی سکرین کی طرف، اور ہم انشاءاللہ تعالی تمام کیٹیگریز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی پوری بریف دیں گے کہ یہاں کون کون سی کیٹیگریز ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ابھی فی الحال ان کیا پوزیشن ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھرپور معلومات ملنے والی ہے۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، آپ نے ویڈیو سکپ بالکل نہیں کرنی، آخر تک دیکھنی ہے۔ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف۔ جی ویورز، ہم پہنچ گئے ہیں ابھی الحمدللہ جو حصہ ماسٹر پلان کا انکاڑا شمالی میں آ رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو کرسر نظر آ رہی ہوگی، انکاڑا شمالی کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی علاقہ ہے جو انکاڑا شمالی کا ہے، اور آپ کو یہ سرحدات نظر آ رہی ہوں گی، کرسر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ سرحدات ہیں جو انکاڑا شمالی کی دوسرے موضوع کے ساتھ ملتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں جنوب کے حصے کی تو انکاڑا جنوبی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، انکاڑا جنوبی اس کے جنوب میں پڑتا ہے، اور انکاڑا شمالی سے اگر شمال کی طرف ہم اگر دیکھیں تو شمال کی طرف نگور شریف موضع پڑتا ہے، اور اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو یہ موضع چپ کلمتی پڑتا ہے، اور اگر ہم مغرب کی طرف دیکھیں
تو اس کو موضع مجانی لگتا ہے۔ تو اگر اس کی اہمیت کی ہم بات کریں تو انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کافی ساری اہمیت کے لیے جہتیں ہیں۔ ایک تو جو بلوچستان براڈ وے ہے وہ اس میں سے گزر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ کوسٹل ہائی وے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کوسٹل ہائی وے کا کچھ حصہ 0 پوائنٹ سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے اندر سے گزر رہا ہے انکاڑا شمالی کے۔ پھر آگے جا کے یہ تقریباً کوئی 4 کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ انکاڑا شمالی کے اندر آتا ہے، یعنی شمالی طرف بھی انکاڑا شمالی چلا جاتا ہے کوسٹل ہائی وے کے۔ اور جو اس سے آگے علاقہ ہے وہ پھر نگور شریف آتی ہے کوسٹل ہائی وے میں۔ یہ میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو پل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کور ہے، یہ اس کو کہتے ہیں انکاڑا کور۔ یہاں پر ایک بڑی پل بنی ہوئی ہے، یہ پل آخری سرحد ہے انکاڑا شمالی کی اور نگور شریف کی۔ تو یہاں سے پھر آگے ایک طرف مجانی پڑتا ہے، ایک طرف نگور پڑتا ہے، لیکن جو جنوبی سائیڈ ہے وہ انکاڑا شمالی کی ہے۔ تو اس میں ہم اگر کیٹیگریز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بڑی کیٹیگری ہے وہ ریزیڈنشل کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کافی ساری جو سوسائٹیاں ہیں وہ بھی لانچ ہوئی ہیں اور یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر اس جگہ پر کونے میں کنگز پارک ہے، پھر یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر یہ آپ کا جو نیول اینکوریج ہے وہ موجود ہے۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اگر ہم کیٹیگری کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکولوجیکل کوریڈور یہاں بڑا حصہ موجود ہے مشرقی سائڈ پر، مشرقی کونے پر۔ پھر اس کے بعد A6 موجود ہے۔ A6 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، انکاڑا جنوبی میں یہ فارن آفس لینڈ ہے اور اس کا بڑا حصہ انکاڑا جنوبی میں آ رہا ہے، اور تھوڑا سا حصہ یعنی 1.5 بلاک کے قریب جو ہے یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ یہ ایریا جو ہے یہ انکاڑا شمالی میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیٹیگری دیکھیں تو اس سے تھوڑا سا اگر لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں تو A5 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ ہے۔ تو یہ میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ ایک تو آپ کو یہاں نظر آتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک آپ کو نظر آتی ہے ڈور گھٹی میں، جو آپ کو میں نے عرض کیا تھا شمبے اسماعیل اور ڈور گھٹی کے جو دامن میں، یعنی ایک آدھا حصہ اسے آدھے سے زیادہ بلکہ شمبے اسماعیل میں ہے، اور آدھے سے کم حصہ جو ہے وہ ڈور گھٹی موضع میں آتا ہے، جو ہاسپٹل اس وقت بنا ہوا ہے GDA کا۔ ایک پھر آپ کو یہ کیٹیگری یہاں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ انکاڑا جنوبی اور انکاڑا شمالی کا بڑا جو رقبہ ہے وہ ریزیڈنشل بلاکس پر مشتمل ہے، تو اس لیے یہاں A5 ضروری تھا، یعنی میڈیکل فیسیلیٹی ہاسپٹلز وغیرہ یہاں بہت ضروری تھے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A5 کے سامنے یعنی میڈیکل جو فیسیلیٹی دی گئی، ہاسپٹلز وغیرہ دیے گئے ہیں، تو اس کے سامنے بالکل ویکنٹ لینڈ آ رہا ہے۔ ویکنٹ لینڈ کے بعد پھر U کیٹیگری آ رہی ہے، یعنی میونسپل یوٹیلیٹی لینڈ۔ ظاہر آنے والے وقت میں میونسپل کارپوریشنیں، کمیٹیاں یہ بنائی جائیں گی، ان کے لیے بھی رقبہ ضرورت تھا۔ پھر اس کے سامنے REC3 یعنی پارک ہے۔ اس کے بعد پھر RS یعنی ریزیڈنشل سروسز لینڈ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ رہائشوں کے لیے جو سروسز ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ اپنی مشینری لانچ کرتی ہے اور ان کی جو آگے ریکوائرمنٹس ہیں، ظاہر رقبے کے حساب سے وہ آلریڈی یہاں رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ بڑا بلاک دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ 3 بلاک ریزیڈنشل اس طرح ہیں، اور یہ بڑے جو 3 بلاک ہیں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں اسی کیٹیگری میں، جن کوسٹل ہائی وے سے نیچے مشرق کی طرف۔ یہ میں آپ کو اگر سمجھا سکوں، 0 پوائنٹ سے اگر آپ جاتے ہیں مغرب کی طرف تو یہ تقریباً 4 کلومیٹر کا ایریا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، یہ کوسٹل ہائی وے سے جنوب کی طرف یہ سارا ایریا ریزیڈنشل ہے۔ کوسٹل ہائی وے فرنٹ بھی ریزیڈنشل پہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ریزیڈنشل بلاکس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ECA ایکولوجیکل کوریڈور، پھر یوٹیلیٹی لینڈ، اس کے بعد RS یہ ریزیڈنشل سروسز لینڈ، کیونکہ یہاں پر اس طرف نالا ہے، بیسن ہے، تو یہاں بھی ظاہر ہے ریزیڈنٹس کو جو سروسز ہیں وہ ضرورت ہوں گی، اس کے لیے یہاں پر جگہ رکھ دی گئی ہے۔ ظاہر آنے والے وقت میں جو اس طرح کی بلڈنگز بنائی جائیں گی یا اس طرح کی مشینری یہاں لانچ کی جائے گی تو ان کے لیے رقبہ انتہائی ضروری تھا۔
پھر اس کے بعد ایکولوجیکل کوریڈور یہاں کافی زیادہ موجود ہے اس سائٹ پر. پھر اس کے بعد REC3 یعنی پارک یہاں بھی موجود ہے. پھر یہاں ایکولوجیکل کوریڈور ہے اور یہ بڑا بیسن آ رہا ہے انکاڑا کور کے نام سے. یہ بڑا بیسن یعنی بڑا نالا، بڑی ندی برساتی یہ شمال کی طرف سے آ رہی ہے، جو ڈیم کا علاقہ ہے اور پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سمندر میں جا کے گرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ B&R کے بھی 2 بلاک آ رہے ہیں. تھوڑا سا بلاک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انکاڑا جنوبی میں ہے، باقی تقریباً 1.5 بلاک یہ انکاڑا شمالی میں موجود ہے. یہ تقریباً کوئی 1.25 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو انکاڑا شمالی میں B&R ہے. پھر اس کے بعد بزنس لینڈ بھی یہاں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزنس لینڈ کا تقریباً 1.5 بلاک ہے، یہ آدھے سے پونا کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. یہ بھی یہاں موجود ہے کمرشل ہائی رائز. یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بلوچستان براڈ وے کی دونوں طرف پڑتا ہے، اور یہ نیول انکوریج کے بالکل پیچھے اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ بزنس لینڈ دی گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو A1 کیٹیگری بھی یہاں پر تھوڑا سا حصہ موجود ہے، ایڈمنسٹریٹو آفس لینڈ. تو یہ کچھ حصہ جنوبی میں ہے اور کچھ حصہ شمالی میں ہے. یہ تقریباً آدھے کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ انکاڑا شمالی میں ایڈمنسٹریٹو آفس لینڈ کا آ رہا ہے. یہاں ظاہر ہے جو دفاتر ہوں گے گورنمنٹ کے تو اس کے لیے بھی جگہ چاہیے تھی، اس لیے یہاں جگہ مہیا کر دی گئی ہے. تو اس کے بعد ہم اگر بڑی کیٹیگری کی بات کریں، پھر اگر اس سے بڑی کیٹیگری کی ہم بات کریں، جو سب سے بڑی یہاں کیٹیگری اکیلی آ رہی ہے وہ RL1 آ رہی ہے ایک سائڈ پہ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ندی ہے برساتی نالا انکاڑا کور کے نام سے، اس کے بعد جو ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ RL1 ہے. یہ گرے ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ انویسٹر کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے ماسٹر پلان تو ادھر بھی ایکسٹینشن ہونی ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ جگہ سستی مل جائے گی. آنے والے وقت میں یہ جگہ بہت مہنگی ہو جائے گی. یہ کوسٹل ہائی وے سے یہ سارا جو موضع ہے کیونکہ جنوبی طرف پڑ رہا ہے، یہاں تھوڑا سا علاقہ RL2 کو آ رہا ہے. یہ وائٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کلر، باقی جو گرے کلر ہے یہ RL1 ہے. تو RL2 یہاں بہت کم ہے اور RL1 یہاں زیادہ ہے اس موضع میں. تو اس کے علاوہ جہاں اگر تھوڑا سا آپ ایریا دیکھیں تو TB کا بھی آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ TB آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ایریا ہے جہاں ٹریفک بفر لینڈ بنائی گئی ہے ٹریفک یوٹیلیٹیز کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے. تو اس کے علاوہ جو انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں چیز دی گئی ہے وہ ایکولوجیکل کوریڈور دیا گیا ہے. ایکولوجیکل کوریڈور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک نالا مہیا کیا گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی چھوٹی سی ندی بنائیں گے آرٹیفیشل، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمال سے اس کا جو ہے نا یہ وے آ رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ سے ہی وے اس کا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ یہاں پر اس کو دونوں طرف سے EC دے دیا گیا ایکولوجیکل کوریڈور. یہاں ایک گرین کنسیپٹ دیا جائے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت کر دے گا انکاڑا شمالی کے علاقے کو، خاص طور پر وہ علاقے جو یہ 0 پوائنٹ نگور شریف والا اس سے جنوبی سائڈ پہ پڑتے ہیں. یہ سارے EC میں آ رہے ہیں، ایکولوجیکل کوریڈور میں آ رہے ہیں. جو پرانا جیوانی روڈ ہوتا تھا وہاں سے ہوتا ہوا جیوانی روڈ سے آگے پھر یہ چلا جاتا ہے، اور یہ پھر جا کے ایکولوجیکل کوریڈور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جا کے انکاڑا جنوبی میں ختم ہو جاتا ہے. پھر REC2 آ جاتا ہے وہاں پر. پھر آگے دیکھیں REC1 کا ایک بڑا بلاک موجود ہے جیسے کہ ہم نے انکاڑا جنوبی میں ڈسکس کیا. تو یہ تھی یہاں کی کیٹیگریز. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں، آپ اس بارے میں کوئی آپ چیز پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، چینل پر میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ریسپونڈ ہوگا. جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ انکاڑا شمالی بھی ایک انتہائی اہمیت کا موضع ہے. یہاں کافی ساری ایسی کیٹیگریز موجود ہیں. مثلا میں نے جیسے آپ کو بتایا ریزرو لینڈ یہاں پر موجود ہے. ریزرو لینڈ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ یہاں کی جائے گی وہ آنے والے وقت میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی بھرپور آپ کو ریوارڈ دے گی. اس وقت آپ کو وہ زمین سستی مل سکتی ہے، تو بہت فائدہ ہوگا انویسٹر کو یہاں انویسٹمنٹ کرنے میں. اگر آپ ماسٹر پلان کے اندر لیتے ہیں تو ضرور آپ کو چیز تھوڑی سی مہنگی ملے گی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں فوراً جا کے آپ NOC لے سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا انکاڑا شمالی کا مکمل تعارف، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت ساری نئی معلومات کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا، بالکل نہیں بھولیے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بہت معلوماتی
اور انشاءاللہ تعالی آپ کے فائدے کے لیے ملنے والی ہیں۔ تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔